ذمہ دار ہیں. اگر ہمارے گھر کے اندر سب سے پرومیننٹ جگہ پر ٹی وی لگا ہوا ہے اور گھر کے اندر بنیادی کام ٹی وی کو دیکھنا ہے اور باقی کام ضمنی کام ہے اور سارا دن وہ چلتا رہتا ہے, آپ کا رول ماڈل کون بنے گا؟ آپ کا فاطمہ, حضرت فاطمہ کیسے رول ماڈل بنے گی؟ آپ کو وہ لوگ رول ماڈل بنیں گے جو سامنے گلیمرس لوگ ہیں, جو بظاہر گلیمرس لوگ ہیں, اور پھر آپ کی نسل کے بعد جو اگلی نسل آئے گی ان کے رول ماڈل اس سے بھی کم بنیں گے. تو مہربانی, اور یہ اس کے لیے کیا کریں؟ مہربانی کر کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کی ضرورت. اور دین میں عمل کا مطلب صرف باتیں نہیں ہیں. ایک مسلمان مرد کو مسلمان مرد نظر آنا چاہیے, ایک مسلمان لڑکی کو مسلمان لڑکی نظر آنا چاہیے, ایک مسلمان لڑکی کو وہ ماڈل کیری کرنا چاہیے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ماڈل ہے. دنیا میں کسی جگہ پر جائے دیکھ کے پہچانے کہ یہ مسلمانوں کی لڑکی آ رہی ہے, یہ مسلمانوں کا مرد آ رہا ہے, یہ مسلمانوں کا بوڑھا آ رہا ہے, یہ مسلمانوں کا بچہ آ رہا ہے. یہ بہت ضروری. اور دوسرا, یہ جو ماڈل ہے بیٹا, یہ کوئی نہ کوئی تو بریک کرے گا. ہماری شادیاں, ہمارے بیاہ, ہمارے فنکشن, اور اکثر عورتوں کی ضد کی وجہ سے وہ اس تہذیب کی کاپی کرتے ہیں جو کہ ہماری تہذیب نہیں ہے. تو آپ کی نسل اس کو بریک کرے گی. آپ کھڑی ہو کے اپنی امی کو کہیں گے کہ میں نے شادی پر 6 لاکھ کا لہنگا نہیں بنوانا, میں اس 6 لاکھ میں سے 5 لاکھ میں 15 لوگوں کی شادیاں کروں گی اور غریبوں کی بچیوں کی. میں 6 لاکھ کا فضول سا لباس کیوں پہنوں گی؟ میں آپ کہیں گی, آپ یہ کہیں گی کہ ہمارے گھر کے اندر سے یہ ٹی وی اٹھے گا. ٹھیک ہے, جس نے ٹی وی دیکھنا ہے ساتھ والے کمرے میں جا کے ٹی وی دیکھ لے, میں ٹی وی دیکھنے سے منع نہیں کر رہا آپ کو, لیکن یہاں کتابیں ہوں گی, ہم یہاں کتابوں کی باتیں کریں گے, ہم علم کی باتیں کریں گے. ہمارے یہاں یہ گفتگو نہیں ہوگی کہ فلان جگہ پہ سیل لگی ہے, فلاں پہ سیل نہیں لگی, فلاں نے اتنا سوٹ بنایا تھا, فلاں میں اتنے تلے لگے تھے. اب مجھے خود بتائیے, کسی کو کوئی یہ کہے کہ ایسا لباس ہے جس کو پہن کے آدمی موٹر سائیکل پہ نہیں بیٹھ سکتا, کار پہ بھی نہیں بیٹھ سکتا, روٹی بھی نہیں پکا سکتا, کھیل بھی نہیں سکتا, سو بھی نہیں سکتا, لیکن وہ 6 لاکھ روپے کا ہے, کہیں گے ہم احمق ہیں ایسا لباس پہنے. لیکن ہم سب کی بچیاں کہتی ہیں میں نے 8-8 لاکھ روپے کے لہنگے بنانے ہیں. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے پر خرچ نہ کریں, لیکن اس مائنڈ سیٹ سے کوئی ایک نسل تو جان چھڑائے گی. کم از کم یہ بچیاں تو 15 اپنے ماں باپ کو 20-25 اپنے ماں باپ کہیں کہ میں نے اس طرح سے نہیں کرنی, اس میں ہم گاؤں کی 15-20 اور لڑکیوں کو شادیاں کر دیں گے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کے فضولیات کی. اور جو بڑے بیٹھے ہیں وہ کہیں کہ میں اپنے گھر میں یہ ماڈل ختم کرتا ہوں, میرے گھر میں حضرت علی کی باتیں ہونی چاہیے, حضرت ابوبکر کی باتیں ہونی چاہیے, میرے گھر میں کیا یہ فضول فلموں کی باتیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے. تو بیٹا یہ آپ کرو گی, میری نسل کے لوگوں کی, میری عمر کی عورتیں, میری عمر کے جو مرد تھے ان سے غلطیاں ہوئی ہیں, مہربانی کر کے آپ وہ غلطی نہ کرنا. آپ اس پیئر پریشر سے نکلو. آپ کی عظمت آپ کی سادگی کے اندر ہے, آپ کی عظمت آپ کے کریکٹر کے اندر ہے, آپ کی عظمت شاہانہ لباس کے اندر نہیں ہے, آپ کی عظمت آپ کے اندر کے کریکٹر کی ہے. آپ کی خوشبو پرفیوم کی خوشبو نہیں ہے, آپ کی خوشبو سچائی کی خوشبو ہے جو دل میں سے نکلے گی. یہ ہے پرپس تعلیم کا, یہ ہے پرپس تربیت کا, یہ ہے توقع ہمارے نوجوانوں سے. اور میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میری نسل سے غلطی ہوئی ہے, خدا کے لیے آپ یہ غلطی نہ کرنا, اور اپنے آپ کو ایک سیریس, آپ کی عمر کی صحابیات نے جہاد میں حصہ لیا ہے. ایک صحابیہ ہیں, ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, ان صحابیہ کو جب غسل دینے لگے, ہمارے دوست ہیں ساحل ادیم صاحب, وہ ذکر کر رہے تھے تو میں نے ان سے یہ سنا. جب ان کو ایک عورت غسل دینے والی آئی تو اس نے آ کے کہا کہ اس کے جسم میں ایک جگہ بھی نہیں ہے جہاں تلوار کا نشان نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جہاد میں شرکت کی, جیسے آپ نے بھی وہ دیکھا تھا اپنا جو اس میں وہ جو بچی نے وہ پلے کیا تھا. حضرت ابوبکر کے زمانے میں انہوں نے جہاد میں حصہ لیا. انہوں نے یہ بھی مجھے بتایا, میں ابھی کچھ دن پہلے سن رہا تھا کہ اکنامکس کی ماہر تھی خواتین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشورہ دینے کے لیے ایسی خواتین تھیں جو کہ وزیر خزانہ کے ایکویولنٹ تھی. تو آپ سب کے اندر اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں, مہربانی کر کے ان صلاحیتوں کو اپنی چھوٹی چھوٹی فضول سی لڑائیوں میں, فضول سے جھگڑوں میں, فضول سی اس نے یوں کہہ دیا, اس نے یوں کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا, اس کا کپڑا اچھا ہے, ان چکروں میں نہ ڈالنا. بیٹا تم بہت بڑے کام کے لیے پیدا ہوئی ہو, بہت بڑے کام کے لیے. تم آسکر ایوارڈ کے لیے نہیں پیدا ہوئی, تم نوبل ایوارڈ کے لیے پیدا ہوئی ہو. اپنے ماڈل مطلب اسٹیج پہ کھڑی ہوئی لڑکیوں کو نہ بناؤ, اپنا ماڈل اس کو بناؤ جو نوبل پرائز لیتا ہے. مہربانی کر کے ہم اپنے اس جو ہیروز جو اپنے دماغ میں ہیں ان کو ہم چینج کریں. اس کے لیے ہمیں پڑھنا پڑے گا, اپنے ٹائم کو فضول ضائع کرنے سے بچانا پڑے گا. تو انشاءاللہ
آپ جیسے لوگوں سے ہی توقع ہے کہ ہمارا انشاءاللہ آنے والا مستقبل بہت شاندار ہے. شکریہ.